بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھ میزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم عام طور پر پروٹین کی حامل غذاؤں یعنی گوشت اور دودھ وغیرہ کو اعلیٰ جبکہ سبزیوں اور دالوں کو ادنا تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام غذائیں قدرت کا ایک انمول تحفہ ہیں اور ان کے ہر گروپ میں مختلف اجزاء پائے جاتے ہیں جن کا متوازن استعمال جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ سبزیوں میں سے ایک کدو بھی ہے جو لذت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بے پناہ طبی فوائد بھی رکھتی ہے۔ کدو جسم کے درجہ حرارت کو معمول پر رکھتا ہے اور بخار میں بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ بادی پن اور بلغم کی شکایت سے 2-4 مریض اگر کدو کے ساتھ سیاہ زیرہ اور بڑی الائچی مکس کر کے استعمال کریں تو انہیں ان شکایات سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرمیوں کے موسم میں کدو کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی ہوتی ہے، معدے کی تذابیت دور ہوتی ہے اور دل و دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ ہلکی آنچ پر پکایا ہوا کدو کا سالن ایک قدرتی ٹونک ہے۔ اس میں نہ صرف فولاد بلکہ کیلشیم، پوٹاشیم، وائٹامن اے اور بی بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سے معدنی اور روگنی نمکیات بھی مناسب مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ محنت اور مشقت کرنے والے افراد کے لیے کدو اور چنے کی دال کا پکوان بہترین اور قوت بخش غذا کی حیثیت رکھتا ہے۔ گوشت اور مسالے کے ساتھ اس کو پکایا جائے تو نہ صرف اس کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا گوشت کے ساتھ استعمال زیادہ مفید بتایا گیا ہے۔ دالوں میں جس طرح مونگ کی دال بے ضرر تصور کی جاتی ہے، اسی طرح کدو کو سبزیوں میں بے ضرر خیال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہیلتھی میزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کدو کے چند مفید، آزمودہ اور اثردار لیکن آسان ٹوٹکوں سے اس کی افادیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یرقان کے مریض ایک عدد کدو لے کر اسے ہلکی آگ میں جلا کر اس کا برتا بنا لیں اور اس کا پانی نچوڑ کر اس میں تھوڑی سی مصری مکس کر کے پی لیں۔ کدو کا یہ پانی یرقان کے لیے بہت مفید ہے۔ کدو کے چھلکے میں قدرت نے بواسیر جیسی تکلیف کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ اس کے لیے کدو کے چھلکے لے کر انہیں سائے میں خشک کر کے باریک پیس لیں۔ ان پسے ہوئے چھلکوں کو صبح و شام 6 ماشا سے 1 تولہ تک تازہ پانی کے ساتھ کھا لیا کریں اور اسے اپنا معمول بنا لیں۔ یہ ٹوٹکا نہ صرف بواسیر کے مریضوں کے لیے مفید ہے بلکہ خونی پیچش کے لیے بھی لاجواب ہے۔ کان میں پانی چلا جائے یا پھر کان میں درد ہو تو اس کے لیے کدو کا پانی نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی بھی پنساری سے روغن گل لے کر اس میں اس کے ہم وزن کدو کا پانی مکس کر لیں۔ کان کے درد کی صورت میں اس محلول کے 2 سے 3 قطرے کان میں ڈالنے سے درد سے فوراً افاقہ ہوتا ہے۔ کدو کا پانی پھنسیوں پر لگانے سے پھنسیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس کے گودے کا پیسٹ لیپ کے طور پر لگانا بھی فائدہ مند ہے۔ کدو کا چھلکا زخموں کے لیے مفید حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس کے چھلکوں کو سائے میں خشک کریں اور اس کے بعد ان کی مطلوبہ مقدار لے کر انہیں جلا لیں اور باریک کر کے محفوظ کر لیں۔ یہ راکھ زخم پر چھڑکنے سے زخم جلد مندمل ہوگا۔ گھر میں کسی کو بچھو ڈنگ مار دے اور فوری طور پر ڈاکٹر تک پہنچنے میں دشواری ہو تو آپ کدو کے گودے سے مریض کو فوری طبی امداد دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ڈنگ والی جگہ پر کدو کے گودے کا اچھی طرح لیپ لگا دیں اور ساتھ ہی اسے اس کا پانی بھی پلائیں۔ اس طرح زہر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ ناظرین، روزمرہ زندگی میں نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات کو بھی سر کی خشکی کا سامنا رہتا ہے، جس کے علاج کی خاطر وہ طرح طرح کے شیمپو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے تو بازار سے روغن کدو لے لیں اور اس سے سر کی اچھی طرح مالش کریں۔ اس کے علاوہ آپ دودھ میں روغن کدو کا 1 چمچ ڈال کر استعمال کیا کریں۔ اس سے نہ صرف خشکی کا خاتمہ ہوگا بلکہ یہ دل کی دھڑکن کو بھی معمول پر رکھنے کے لیے مفید ٹوٹکا ہے۔ ناظرین، اگر دانت درد کرنا شروع کر دے تو پھر کہیں چین نہیں ملتا اور مریض اس سے نجات کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے آزماتا نظر آتا ہے۔ اگر آپ بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں تو کدو کا گودا 5 تولے اور لہسن 1 تولہ لے کر دونوں کو 1 لیٹر پانی ڈال کر خوب اچھی طرح سے پکائیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اسی نیم گرم پانی سے کلیاں کریں۔ درد میں فوری افاقہ ہوگا۔ آواز کا بیٹھ جانا معمول کی شکایت ہے جو کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہے۔ اس سے چھٹکارے کے لیے کدو کے نیم گرم پانی سے غرارے کریں۔ اس کے علاوہ یہ ٹوٹکا خناک جیسی تکلیف میں بھی راحت کا باعث بنتا ہے۔ اگر چھینکیں مار مار کر آپ کا برا حال ہو جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے آپ روغن کدو کے 2-4 قطرے ناک میں ٹپکا دیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ ایسے مریض جن کو دائمی قبض کی شکایت ہو وہ بھی کدو سے مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ کدو کے استعمال سے اس موذی مرض سے نجات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کسی چیز کو مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر کدو کی بیل کے پتے رکھ دیں۔ مکھیاں ہرگز اس پر نہیں بیٹھیں گی۔ اگر شیرخوار بچوں پر دن کے وقت کدو کے پتے رکھ دیے جائیں تو بھی مکھیوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب بھی سر درد ہو تازہ کدو کا گودا حسب ضرورت لے لیں اور اسے کھرل میں باریک کچل کر پیشانی پر لگا لیں۔ اس سے تھوڑی دیر میں ہی آرام آ جائے گا۔
ناظرین کدو اور اس کا چھلکا آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے لیے کدو کا چھلکا لے کر سائے میں خشک کریں اور ان چھلکوں کو جلا کر کھرل میں باریک پیس کر شیشی میں محفوظ کر لیں۔ صبح و شام 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں لگائیں، تھوڑے ہی عرصے میں آنکھ کی تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو موذی امراض، ناگہانی آفات اور رزق حرام سے بچائے رکھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔